آپ میرے بڑے پیارے ہیں، میری بڑی خدمت کرتے ہیں، میں 9 بجے کے بعد 1 گھنٹہ اور بھی ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو جائے گا، یار یہ میں نے اس پہ لازم نہیں قرار دی، اس کے باوجود یہ گھنٹہ اور ڈیوٹی دینا چاہتا، اس کو تنخواہ کے علاوہ بونس بھی دوں گا، شاباش بھی دوں گا، اجر بھی دوں گا۔ کیا کہنے حسن کے بیٹے قاسم کے، ایک ایک لمحہ مدینے سے چل رہا، ڈیوٹی نہیں قربانی دے رہا، چلا میں کہہ دیا۔ لمحہ لمحہ مدینے سے چلنا واجب نہیں تھا، چل رہے۔ احرام ٹوٹے، مکہ میں قربانی دینا یا سفر کرنا حسن کے بیٹے پر واجب نہیں تھا۔ کوئی لمحہ مستحب جو کام محبت سے کیا جائے، نہیں اس بات کو اور زاویے سے بیان کرتا ہوں۔ آج ہے تم پہ واجب ہے نا بھائی، جس کے پاس استطاعت ہو حج اس پر واجب ہے، رضا مولا کی زیارت واجب نہیں مستحب ہے، لیکن حج کرنے سے ایک حج کا ثواب ہے۔ جس نے امام رضا کی زیارت کی، زیارت شفیعہ میں 1 لاکھ حج مستحب، 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ صدیق کی صداقت کا ثواب، 1 لاکھ مجاہد کے جہاد کا ثواب، ان 5 لاکھ نیکیوں کے برابر رضا کی ایک زیارت۔ چونکہ تم نے اپنے اوپر سختی اور فرض کی وجہ سے نہیں، مشہد کا سفر محبت کی وجہ سے کیا، اور شریعت نے قاسم پہ یہ ڈیوٹیاں لازم نہیں کی تھی، کوئی پرواہ نہیں، واجب نہیں ہے تو حسین مجھ پہ ڈیوٹی لازم نہیں ہے، کربلا جانا محبت تو ہے، گویا اضافی ثواب ملے گا اس شخص کے لیے، وہ اجر ہے جو واجب ہے، اس نے ڈیوٹی دے دی ہے، قاسم پہ واجب نہیں ہے، گویا لمحہ بلمحہ قانون شریعت سے کربلا سے معافی دے رہا ہے، محبت اور عشق سے کربلا میں اجر دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یار یہ پاکستان، پورے پاکستان کا سب سے اچھا مجمع ہے، ایسے موضوع پہ آپ داد دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے شعور بلند ہے، اپنے شعور بڑھاتے جاؤ۔ یہ کہنا چاہتا ہوں اس گھر میں جو بھی ہو، امام ہو یا امام کا بیٹا ہو، غور سے دیکھو تو شکل میں محمد بھی نظر آتے ہیں، سارے علی بھی نظر آتے ہیں۔ تیرے معاشرے میں اور فارمی مرغی والا معاشرہ، 13 سال کا بچہ تلوار نہیں صحیح چلا سکتا۔ 13 سال ایج میرے مولا کی، مولا قاسم کی، سامنے عام لوگ نہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، یہ پیاسے بھی ہیں، قاسم چھپے ہوئے بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، تلوار بھی وزنی ہے، ہر چیز سخت ہے، لیکن اس کا ایمان کھولا ہے۔ اس مضمون سے چیک کر لو، بڑے پڑھے لکھے بھاگ جاتے ہیں، میں فرار بھی نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی مجھے شریف تک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے، تنہا پیاسے بھی، تھکے ہوئے بھی، کم سن بھی، تلوار کا وزن بھی، اور دکھوں کی کیفیت بھی، لاشیں بھی دیکھ رہے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ کیا کہنے حسن کے حسن کی دوسری تصویر قاسم، 13 سال ہے، پرواہ نہیں، پریشانی ہے، پیاس ہے، پرواہ نہیں، میدان کارزار میں لاکھوں کے لشکروں کو للکار کے بولا، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، لوگوں کو پتا
کا سال مابر اللہ اس دن کا تجھے واسطہ دیتے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے جنگ کی پیا سامنے بالکل بڑے بڑے پہلوان کیا کہنے جنگ کر رہا ہے کاٹ رہا ہے مار رہا ہے بڑے بڑے جوان اپنے سے بڑے اپنے سے 10 سال بڑے جوان یہ کم سے وہ بالکل جوان یہ جوان بھی نہیں ادھر نوجوان بھی ہے مکمل جوان بھی ہے ادھر عمر کے بھی ہے بڑے بڑے بزری پہلوان ہیں ایک ہزار سے مقابلہ کرنے والے ہیں اس پیاسے نے تلوار کو اٹھایا ایک بیٹے کو مارا دوسرے کو مارا تیسرے کو مارا چوتھے کو مارا بڑے بڑے پہلوانوں کو مار کے افضل غلامی کو بھی قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد پیچھے دیکھا عباس بتاتے رہا ہے کیا بات ہے آپ نے تو اس مقام کو خیبر بنا دیا قاسم کہ حسن کا یہ عالم تھا بھئی آپ تعریف کریں اور بات ہے میں تعریف کروں اور بات ہے حسین تعریف کرے ماں تعریف کرے باپ تعریف کرے عاشقی تعریف کرے اور بات ہے دشمن تعریف کرے یہ بہت بڑی بات ہے جب میدان کے عین سینٹر میں پہنچا نا بڑے بے حیا شامی تھے علی کے دشمن حسین کے دشمن سادات کے دشمن اور یاد رکھو کربلا میں جو بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے ان کے مقابلے میں آنے والا حرام زادہ ہوتا ہے حلال زادہ نہیں ہوتا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صلی اللہ اپنے نہیں غیر ہے دشمن ہے آدھا ہے منافق ہے کافر ہے بھوک کے باوجود ان کے چہرے ان کی زبان سے جاری ہوا بے شک ہم جیسے ہوں قاسم کو دیکھو حسن کے بیٹے کو دیکھو حسین کا بیٹا ہے جمیل کا بیٹا ہے عظیم کا بیٹا ہے جان کرنا ایک طرف پورے میدان میں ہاشمیوں کا چاند خوبصورت یہی بچہ نظر آتا ہے جس نے اپنے حکم سے کربلا کو منور کر بارے ذکر جناب قاسم شہید کربلا قبول فرما